ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں. امام صاحب ایسا کرنا کہ ہاں چلو چلتے ہیں، بس ہمیں تو پیسہ چاہیے، کچھ بھی کرا دو. ایک زمانہ تھا، اسی زمانے میں کچھ رسمیں ایسی رائج ہوئی کہ آج بھی ہمارے پرانے بزرگوں کے ذہن سے وہ رسمیں نکلنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. میرے پاس فون آیا، آج ہی فون آیا صبح، میں بخار میں پڑا ہوا تھا، میرے پاس فون آیا. کئی مرتبہ جب گھنٹی بجی تو میں نے جو ہے فون ریسیو کیا، اور فون جب میں نے ریسیو کیا تو وہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے. وہ مجھ سے یوں کہہ رہے تھے، ہماری کانٹ کی مسجد کے امام صاحب، کہ مولانا الوداع جمعے کو وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق الفراق یا شہر رمضان، اور فلاں فلاں، یہ خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کیسا بھی نہیں ہے، بالکل غلط. انمیہ ہماری مسجد کے ایک صاحب ہیں جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ذمہ دار ہیں، وہ یہ ضد کر رہے ہیں کہ امام صاحب آپ کو یہ والا خطبہ پڑھنا ہے. میں نے کہا اچھا انہیں سمجھاؤ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعت ہے. اب انہوں نے عجیب بات کہی، مجھے اس لیے آج یہ والی بات رکھنی پڑی. لوگ طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں. ان امام صاحب نے کہا کہ وہ ہم سے بات کرنے والے صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ جامع مسجد کے امام صاحب ہر سال یہ خطبہ پڑھتے ہیں. آپ ہی بتلائیے ایمانداری سے، آپ نے جیسے آج بڑی تعداد کے اندر آپ یہاں پر آ چکے ہیں، اب سے پہلے بھی میں نے 3 جمعے پڑھائے ہیں، 3 الوداع جمعے پڑھائے ہیں، یہ 4تھا الوداع جمعہ میرے سامنے ہے. کیا میں نے یہ خطبہ پڑھا الوداع الوداع یا شہر رمضان؟ اور 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، میں نے نمازیں پڑھانی شروع کی ہیں، اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ خطبہ کبھی نہیں پڑھا، اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کبھی نہیں پڑھوں گا. علم کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ جامع مسجد کے امام صاحب پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے امام صاحب سے غلط کام کرانے کے لیے امام صاحب کو شریک کر رہے ہیں، جامع مسجد کے امام صاحب کو. میں نے ان سے پھر آخری یہ بات کہی، من کا امام صاحب اب میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ ان سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے کہ میں یہ خطبہ کسی قیمت پہ نہیں پڑھوں گا. آپ جمعے کی نماز سے پہلے پہلے میرا حساب کر سکتے ہیں. آپ لائیے دوسرا امام جو یہ والا خطبہ آپ کا پڑھ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نہ آج پڑھوں گا نہ آئندہ کبھی پڑھوں گا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. وہ ہمارے بزرگوں، وہ بوڑھے، وہ اللہ کے نیک بندے آج بھی چونکہ موجود ہیں، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جب ہوتا تھا ویسے ہی آج بھی ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگا صاحب تو یہ غلط کر رہے ہیں. وہ بیچارے امام صاحب تھے جنہیں علم طرح سے کچھ صورت یاد تھی، اور وہ طرح طرح کی خرافات اور رسمیں کر کر کے تم سے پیسے بٹور کے چلے گئے، اور تمہیں کوئی صحیح بات نہیں بتلائی. آج اللہ نے تمہارے اندر یہ جاگرتا، یہ احساس پیدا کیا، اور آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا. اب وہی عالم دین اگر کوئی بات بتلاتا علم کی روشنی میں، یہ مولانا غلط بول رہے ہیں، تو بند کر دو ان مولانا کو مولانا بنانا، بند کر دو ان حافظوں کو حافظ بنانا. اگر یہ غلط بول رہے ہو، جب یہی غلط بول رہے ہیں تو آپ سے صحیح بولنے والا کون آئے گا؟ اور پھر اوپر سے پریشر یہ ہے کہ نہیں امام صاحب آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. جب امام صاحب سے یہ کام کرانا ہی ہے تو کیوں خواہ حافظ صاحب کو یا مولانا صاحب کو رکھا ہے؟ آپ 3000 4000 8000 10,000 روپے دے رہے ہیں، 1000 روپے پہ کٹ ملا بہت مل جائیں گے آپ کو. خوب فاتحہ کریں گے، خوب نظر و نیاز کریں
کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. ان کو پیسہ چاہیے، ان کو امامت نہیں کرنی. اس لیے ایک بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ پرانے زمانے کی باتیں اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کم علم کی بنیاد پر تھی، علم نہ ہونے کی بنیاد پر تھی، بلکہ میں کہوں گا جہالت کی تاریکی کی بنیاد پر تھی. اگر وہ باتیں آج ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور آج علم کی روشنی میں کوئی بات کسی کو بتلائی جا رہی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیچ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. ورنہ تو نکال دو ان تمام علماء کو مسجدوں سے اگر ان کی بات نہیں ماننی اور ان کو اوپر